السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الی آخر الحدیث۔ معزز خواتین اسلام اور میرے بھائیوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ اس موضوع پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے گھرا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ یہ اولاد جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، یہ اولاد اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد کی نعمت آپ ان سے پوچھئے جنہیں اللہ رب العالمین نے اولاد سے نہیں نوازا۔ اولاد کے حصول کے لیے، اولاد کو پانے کے لیے لوگ نہ جانے کتنی یتن کرتے، کتنے مال خرچ کرتے، نہ جانے کتنے ڈاکٹروں اور حکیموں سے رابطہ قائم کرتے، لوگوں سے مشورے مانگتے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو بہت سارے مسلمان ایسے ملیں گے، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میں، جو اولاد کی خاطر اپنے ایمان اور اسلام کا بھی سمجھوتا کر دیتے۔ اولاد کے حصول کے لیے لوگ عقیدہ توحید کو بھی فروغ کر ڈالتے، شرک جیسی برائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں، غیر اللہ سے مرادیں مانگنا، غیر اللہ کی نذر و نیاز کرانا، غیر اللہ کے چڑھاوے چڑھانا، غیر اللہ کے دربار اور مزاروں پر جا کر سجدے کرنا اور وہاں سے منتیں مانگنا، اور پھر نہ صرف یہ کہ ایمان بلکہ بہت سارے ہماری بہنیں، میں یہ کہوں گا، جو اولاد کے خاطر یعنی شرک جیسے عظیم گناہ کا بھی ارتکاب کر دیتی۔ لیکن یاد رکھیں کہ اولاد دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اگر نہیں دیتا ہے کسی کو اولاد تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے،
وہ اپنی مرضی سے اپنی منشا سے جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے. یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کچھ نہیں دیتا. تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی پر ہے. اگر اولاد ہے تو اللہ کی اس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور یقین مانیں کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے. اور اگر ہم نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نعمت کو چھین لیتا ہے، یا اسی نعمت کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے وبال جان بنا دیتا ہے. تو دو بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی نعمتوں پر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر ہم نعمت کی ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نعمت کو ہمارے لیے وبال جان بھی بنا دیتا ہے. ناقدری کی سزا ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، ایسے بہت سارے حالات پیش آتے رہتے ہیں. یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ تعالی. انسان جو اس دنیا میں آیا ہے ایک محدود زندگی کے لیے آیا ہے. اس زندگی کو گزارنے کے بعد انسان کو اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. دنیا میں جب کوئی انسان آتا ہے، جو لوگ باہوش ہیں، عقل مند ہیں، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چھوٹی سی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ مرنے کے بعد جو اولاد ہے وہ اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو. اس کے لیے انسان بہت سارے یتن کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، خوب مال جمع کرتا ہے، خوب بینک بیلنس کرتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے بچوں کا فیوچر ٹھیک ہو. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کے فیوچر کے تعلق سے سوچتا ہے، اس سے زیادہ ضروری کہ وہ اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. آپ اس وقت دنیا میں زندہ ہیں، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، عطیات کر رہے ہیں، بھلائی کر رہے ہیں کسی کے ساتھ. آپ کے نیکیوں کا رجسٹر جو ہے ابھی اوپن ہے، کھلا ہوا ہے، اس پہ لکھا جا رہا ہے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا جو رجسٹر ہے وہ رجسٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا. اس میں آپ کی نیکیاں لکھی نہیں جائیں گی. لہذا مرنے کے بعد آپ کی نیکیوں میں اضافہ کیسے ہو، کیا ذریعہ بنے؟ آپ یقین مانیں اللہ رب العالمین نے اولاد کی جو نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کے ذریعے سے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے نیکیوں کا رجسٹر بھی اوپن رہتا ہے، اسی اولاد کے ذریعے سے. دلیل اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله. انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. نہ اس کے لیے نماز ہے، نہ اس کے لیے روزے ہیں، نہ اس کے لیے صدقات اور خیرات ہیں. جو کچھ ہے اسی دنیا کے اندر ہے. قبر میں جانے کے بعد نماز نہیں ہے. یہ جھوٹے لوگ ہیں، وہ فریبی دھوکے باز لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ قبر میں نماز پڑھتے ہیں، فلاں بزرگ ہیں جو قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. جب تک انسان زندہ ہے وہ سارے اعمال اس کے ساتھ ہے. جب انسان مر گیا نہ اس کے لیے نماز ہے، نہ اس کے لیے روزے ہے، نہ کوئی عمل اب اندر میں نہیں ہے. جو انسان کر کے آ گیا بس وہی اس کے لیے جاری. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے الا من ثلاث، سوائے تین باتوں کے یا تین چیزوں کے. وہ کیا ہے؟
فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ جاریہ، انسان اس دنیا میں تھا، کوئی صدقہ جاریہ کر کے گیا، کوئی ایسا کام کر کے گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام کا سلسلہ جاری ہے، وہ کام کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں، بہت چھوٹی سی مثال۔ یہ آپ میرے سامنے ایک لاؤڈ اسپیکر دیکھ رہے ہیں، اس لاؤڈ اسپیکر پہ بیٹھ کے میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، یہاں 4 لوگ بیٹھتے میری بات سنتے، آج پردے کے پیچھے ہماری بہنیں میری بات سن رہی ہیں اسی لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے۔ کسی ایک اللہ کے بندے نے یہ لاؤڈ اسپیکر لا کر یہاں دے دیا کہ جب بھی خطاب ہوگا دور تک لوگوں کو آواز پہنچانے کے لیے یہ لاؤڈ اسپیکر کام آئے گا۔ آپ یقین مانیں دینے والا انسان جب تک ہے اس کے لیے اس کا ثواب مل رہا ہے، لیکن اگر وہ انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی، اس کے مرنے کے بعد بھی یہ لاؤڈ اسپیکر استعمال ہو رہا ہے، ہم آ رہے ہیں، دیگر علماء آ رہے ہیں، اس لاؤڈ اسپیکر کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ آواز دور تک پہنچ رہی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں پہنچ رہی ہے، جن جن لوگوں کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب جو ہے تو اس انسان کے کھاتے میں جاتا رہے گا جس نے اس صدقہ جاریہ والا کام کر کے گیا۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ، جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ دوسرا فرمائے او علم ينتفع به، یا کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جو نفع بخش علم ہے۔ علم بہت سارے ہیں، علم بہت سارے ہیں، علم وہ بھی ہے جو آج موبائل میں بیٹھ کر دوسروں کے پیسے کو چھینا جاتا ہے، علم وہ بھی ہے جو کمپیوٹر میں بیٹھ کر دوسروں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، دوسروں کے بینکنگ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ علم وہ بھی ہے، علم وہ بھی ہے جس کے ذریعے سے فحاشیت اور عریانیت اور برائیوں کو فروغ دیا جاتا ہے۔ علم وہ بھی ہے جو کسی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، خود اس انسان کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اس کے دنیا کے لیے بھی اور اس کے دین کے لیے بھی ایسا علم چھوڑ کر کے گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو۔ اب نفع بخش کے علم کے معنی لوگ اگر یہ تشریح کریں کہ صرف ایسا علم دیا جائے جو کوئی حافظ بنے، کوئی عالم بنے، کوئی مقرر الخطیب بن جائے، صرف یہی علم نافع نہیں ہے، ہر وہ علم جس سے کہ انسانیت کی فلاح ہو، اس کی دنیا سنورے، اس کی آخرت بھی سنورے، اس کی دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے، ایسے علم کے حصول کے لیے انسان یا ایسے ہی کسی علم کو انسان اگر چھوڑ کر کے جاتا ہے، لوگوں تک پہنچا کر کے جاتا ہے ایسے علم کو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک اس علم کے مطابق دنیا میں لوگ کام کرتے رہتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی دیتا رہتا ہے۔ تیسری چیز کیا بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا او ولد صالح يدعو له، یا ایک ایسا صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرے، ماں باپ کے لیے دعا کرے، ماں باپ کے لیے دعا کرے، ایک ایسا صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو۔ تین لوگوں کے تحت 3 راستہ اور 3 طریقے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ 3 طریقے ایسے، یہ 3 کام ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نامے میں، اس کے رجسٹر میں نیکیوں کا لکھنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس میں کون ہے؟ ولد صالح، نیک اولاد۔ اور نیک اولاد جو ہے اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ میں نے کہا نا کہ اولاد نعمت بھی ہے اور اولاد زحمت بھی ہے، اولاد فتنے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ انسان مال کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے، انسان اولاد کے ذریعے بھی آزمایا جاتا ہے۔ اسی مال کے خاطر انسان
اس کو تلاش کرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے حرام طریقے اختیار کر لیتا ہے، اور اسی اولاد کی حصول کے لیے کبھی کبھی لوگ حرام طریقے استعمال کر لیتے ہیں، یا اولاد کی پرورش کی خاطر یا اولاد کی حصول کی خاطر حرام طریقے، ناجائز طریقے اور حرام طریقے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آج میڈیکل سائنس میں ایسے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، تو اولاد کی خاطر ایسے بہت سارے راستے میڈیکل سائنس کے اندر کھلے ہوئے ہیں جو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے، حرام طریقے سے، حرام راستے سے اولاد حاصل کیا جا رہا ہے۔ تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے۔ کیا تم اس اولاد کے لیے اللہ کے دین پر قائم رہ سکتے ہو یا اللہ کے دین کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس اولاد کی خاطر کیا شریعت کے پابند رہ سکتے ہو یا شریعت سے اپنا رشتہ توڑ سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ یہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے، یعنی کہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے کہا کہ جو اولاد اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، یہ اولاد اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اب اس اولاد کو بنانے میں اور سنوارنے میں جو سب سے اہم رول جس کا ہے وہ ہے ماں۔ ماں ایک عظیم کردار ادا کرتی ہے اپنی اولاد کو صحیح تربیت دینے میں، اس کی صحیح نشو و نما میں، اس کو صحیح طریقے سے پروان چڑھانے میں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ اگرچہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا جو احادیثیں آئی یا جو قرآنی آیات ہیں، ان میں تربیت کی باتیں جہاں بھی آئی ہیں تو ان میں ماں باپ دونوں شامل ہیں، ماں باپ دونوں ہی شامل ہیں۔ لیکن میں آج خاص میں چونکہ ماؤں سے مخاطب ہوں، لہذا میں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ماں کو کیسا کردار نبھانا چاہیے، میں وہ بات انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات اور بہت اہم بات اور بہت ہی مشہور بات یہ ہے، ہم لوگ بھی بارہا کہتے ہیں، بارہا سنتے ہیں اس بات کو، کہ بچے جو ہوتے ہیں اس کی مثال ایک کورے کاغذ کی ہے، ایک وائٹ پیپر، بالکل وائٹ، جس میں کوئی بھی رائٹنگ نہیں ہے، کوئی بھی کلر نہیں اس کے اندر ہے۔ اس بالکل وائٹ پیپر پہ ہم جو چاہے لکھ سکتے ہیں، جو جس کلر کو چاہے کر سکتے ہیں، جو چاہے لکھ سکتے ہیں۔ کیا ایک ایسا پیپر جس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ایک ایسا پیپر میں آپ کو دوں جس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے اور اس پہ آپ کو کہوں کہ ایک ایسے لکھیے، ایک مضمون لکھیے، تو شاید آپ اس پیپر کو دینے والے کو بیوقوف سمجھیں گے کہ کون جاہل قسم کا آدمی ہے، اس میں کچھ بھی لکھنے کی جگہ نہیں، اس میں آپ اس کو ایک ایسے اور مضمون لکھنے کے لیے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر وہی پیپر میں آپ کو بلینک دیتا ہوں، بالکل وائٹ پیپر دیتا ہوں، آپ اس میں جو چاہیں لکھیں، جیسا چاہیں لکھیں، وہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو بچوں کی مثال یہ ہے کہ بالکل کورے کاغذ کی ہے، اس کے اوپر آپ جس رنگ کو بھرنا چاہیں رنگ کو بھر سکتی ہیں۔ ایک حدیث سے صحیح بخاری کی روایت، بلکہ متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام۔ فطرت کیا ہے؟ اسلام ہے۔ کوئی بھی بچہ پیدا ہو، دنیا کے اندر کوئی بھی بچہ پیدا ہو، چاہے وہ کسی گنگولی اور بنرجی کے گھر میں پیدا ہو، یا کسی خان اور انصاری کے گھر میں پیدا ہو، یا کسی جارج اور فلاں کے گھر میں پیدا ہو، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی بچہ جب تک بلوغت کو نہ پہنچ جائے، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، عمر بلوغت سے پہنچنے سے پہلے اگر کسی کا بھی بچہ انتقال کرتا ہے وہ بچہ جنت میں جائے گا۔ عمر بلوغت کو اختیار کرنے کے بعد جب کوئی مرتا ہے، اب اس کے اوپر بہت سارے فیصلے صادر ہوتے ہیں، احکام اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، لیکن اگر بلوغت سے پہلے کوئی مرا
کسی کے گھر کا بھی بچہ مرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، کیونکہ وہ فطرت پر پیدا ہوا تھا، فطرت اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود یولد الا یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ، کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسی تربیت حاصل کرتا ہے وہ ویسا ہی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کسی کرسچن کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ کرسچن والے حرکات کرے گا، وہ عبادتیں جو ان کے گھروں میں انجام دی جاتی ہیں انہی طریقوں کو حاصل کرے گا۔ وہ اپنے ماں باپ سے سنتا آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ از دا سن آف گاڈ، کہ عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ویسا ہی سوچے گا، ویسا ہی سمجھے گا، وہی کچھ سیکھ رہا ہے۔ وہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا تو مجوسی بنائے گا ماں باپ اس کو۔ کسی غیر مذہب یعنی کفار مشرکین کے گھر میں اگر پیدا ہوا ہے، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو اسی بت پرستی کی باتیں کو سیکھے گا اور وہی عمل کرے گا جو اس کے ماں باپ کر رہے ہیں۔ تو بچہ جو ہے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کو سجانے کے، اس کو سنوارنے کی، اس کے عقیدے کی اصلاح اور درستگی کا کام جو ہے اس کے ماں باپ کی۔ اگرچہ ذمہ دار دونوں ماں باپ ہیں، کوئی دو رائے اس پہ نہیں، لیکن میں نے پہلے ہی کہا کہ ماں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور عام طور پر یہ بات بھی آپ سنتے ہیں، بہت مشہور قول ہے کہ ماں کی گود جو ہے یہ پہلا درسگاہ ہوتا ہے، پہلا مکتب ہے بچے کے لیے، یہیں سے اس کی تعلیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ مدرسوں میں، دیگر اسکولوں میں جانے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلا درسگاہ جو ہوتا ہے ایک بچے کا، وہ اس کی ماں کا گود ہے۔ لہذا سب سے پہلی چیز جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے ماں کے اوپر کہ اس گود میں آنے والے بچے کے بارے میں سوچے۔ ابھی بچہ آیا، اس کے گود میں نہیں ہے، لہذا سب سے پہلے ماں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گود کو وہ درست کرے، اپنی گود کی فکر کرے کہ اس گود میں جس بچے کو لینا وہ اس بچے کی نشو و نما کیسے کرنی ہے اور وہ بچہ کیسا رہے گا، اس کی فکر سب سے پہلے ماں کو کرنی ہے۔ لہذا تربیت کا آغاز جو ہوتا ہے وہ کب سے ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد سے نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ سوچتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے 1 2 3 سال کے بعد اب اس کو کچھ اچھی باتیں سکھائیں گے، دعائیں سکھائیں گے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ تربیت کا جو آغاز ہے وہ بچے کے 3 سال یا 4 سال کے بعد سے، اگرچہ یہ بات کلی طور پر غلط ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ بچے کی پیدائش سے ہی تربیت کا آغاز ہو جاتا، میں کہوں یہ بات بھی غلط ہے۔ بچے کی تربیت کا آغاز اس وقت سے ہے جب سے ماں کسی کے نکاح میں آتی ہے۔ نکاح میں آنے کے بعد، شادی شدہ زندگی گزارنے کے بعد جو ازدواجی تعلقات ہیں، اس ازدواجی تعلقات کو بھی ہمیں اسی ڈھنگ سے ادا کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک نسل دنیا میں آنے والا ہے۔ آپ غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر آداب مباشرت، ازدواجی تعلقات کے آداب اور طریقے بتائے گئے، کس طریقے سے مباشرت کرنا ہے۔ یہ شرعی حکم ہے، شریعت کے مطابق اس کو انجام دینا۔ یہاں بھی آپ اپنی منمانی اور منچاہی زندگی نہیں، منچاہے طریقے استعمال نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بھی آپ کو شرعی حدود اور قیود کے پابند رہنا ہے۔ ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، تربیت کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھلائی ہیں، ازواجی تعلقات کے وقت دعاؤں کا اہتمام،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے آپ کی سنتوں میں سنت ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ان دعاؤں کے اہتمام سے جو نسل آنے والا ہے وہ نسل جو ہے شیطانی وسوسے سے، شیطانی افکار اور خیالات سے وہ پاک رہتا ہے۔ تو یہاں سے تربیت کا آغاز ہے۔ اس کے بعد مدت حمل ہے، حمل کا زمانہ ہے۔ حمل کے زمانے میں وہاں بھی تربیت کے اصول بتائے گئے۔ میڈیکل سائنس اگر ہم دیکھتے ہیں تو میڈیکل سائنس اس بات کو پروف کرتی ہے کہ ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کا اثر بچے کے اوپر آتا ہے۔ ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کا اثر اس کے بچے کے اوپر آتا ہے، یہ میڈیکل سائنس بتاتا ہے۔ لہذا ڈیورنگ پریگننسی جو ہے ڈاکٹر کہتے ہیں فوڈ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کھانے کے لیے، ایام حمل میں کہا جاتا ہے کہ اس بچے پر بہترین اثر پڑے گا۔ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ اپنی فیلنگ کو صحیح رکھنا ہے اور بہت زیادہ ٹینشن نہیں لینا ہے۔ یہ کیوں؟ بچوں پر اثر پڑتا ہے۔ میڈیکل سائنس اس طریقے کی یہی بات بتاتی ہے اور ہم اس کو مان لیتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے، سائنس بتا رہا ہے۔ لیکن شریعت بھی ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب حاملہ ہو تو دوران حمل حلال غذا کھائیں، حرام سے اجتناب کریں، نیک اعمال انجام دیں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، حرام خوری سے بچیں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ یعنی کہ اپنے آپ کو ٹی وی، فلم یا سیریل، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ان چیزوں سے، تمام چیزوں سے بچ کر، تمام برائیوں سے بچ کر، اگر آپ تمام برائیوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کی جانب، اللہ رب العالمین سے اپنا لو لگاتی ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں، اذکار و وظائف کا اہتمام کرتی ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، اور بالخصوص وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے اور جو قرآنی دعاؤں میں سے ہے، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقین اماما۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرے، اللہ رب العالمین سے صالح اولاد کی دعا کرے کثرت کے ساتھ کہ اللہ جو اولاد عطا ہونے والا، جو اولاد ملنے والا ہے وہ اولاد صالح ہو، نیک اولاد ہو۔ تو نیک اولاد کے حصول کے لیے آپ کو نیک بننا پڑے گا، آپ کو بھی نیک بننا پڑے گا، آپ کو بھی صالح بننا پڑے گا، آپ کو بھی۔ تو تربیت کا آغاز وہیں سے ہوتا ہے جب آپ حاملہ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جیسے کہ میں نے کہا دوران حمل نیکیوں کا اہتمام کرنا ہے، دوران حمل برائیوں سے بچنا ہے۔ اس کے بعد جب بچہ کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش کے بعد اب جو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے، جو سب سے بڑی ذمہ داری آپ کی شریعت نے مقرر کی ہے کہ وہ 2 سال تک مکمل فیڈنگ کا عمل انجام دینا ہے، فیڈ کرانا ہے، بچے کو دودھ پلانا ہے۔ یہ بڑی ذمہ داری ہے، شریعت نے آپ کو اس کا مکلف بنایا۔ ماڈرن سائنس اور ماڈرن زمانے نے آج ہماری بہنوں کو اس سے بہت دور کر دیا ہے۔ آج ہمارے بچے جو ہیں ماں کے اس حق سے محروم ہیں۔ آج بازاروں میں بہت سارے ایسے پروڈکٹ موجود ہیں، ڈبے میں موجود ہیں، جس کو ہماری بہنیں اپنے بچوں کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ اگر کوئی عذر ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر عذر نہیں ہے، بلا عذر اگر کوئی اپنے بچے سے اس حق کو چھینتی ہے تو آپ یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے حق کا جواب دہ ہوگی، جواب دہ ہوگی اللہ کے یہاں۔ آپ کہیں گے ڈاکٹر کہتے ہیں، ڈاکٹروں کو تو کام ہی ہے، بہت سارے پروڈکٹ بازار میں آئے ہوئے ہیں، اس کو فروخت کون کرے گا، اس کو سیل کون کرے گا، اس کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ انہیں ڈاکٹروں نے لی ہے۔
ہم دیکھتے ہیں پیدائش کے 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد یہ ڈاکٹر لکھ دیتی ہیں آپ کو یہ دودھ پلانا ہے، فلاں ہے، یہ فلاں کمپنی کا، یہ وہ تمام چیزیں آپ کو دواؤں کے ساتھ لکھ کر مل جاتی. کیا ہے؟ ابھی آپ کے میں فلاں کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، وہ فلاں کمزوری ہے. حالانکہ اگر آپ غور کریں الحمدللہ کوئی کمزوری نظر نہیں آتی، لیکن اگر ہے، خدا نخواستہ اگر کوئی ہے ایسی پریشانی، تب آپ اس کو استعمال کریں، لیکن بلا عذر، بلا کسی مجبوری کے، بلا کسی تکلیف کے اپنے بچے کو اس حق سے روک دینا، یہ اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہ ہونا ہوگا آپ کو. اللہ رب العالمین نے 2 سال تک مکمل آپ کو اس کام کو انجام دینے کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ مدت رضاعت ہے، مدت رضاعت 2 سال تک ہے. 2 سال تک آپ کو اس عمل کو انجام دینا ہے. اس عمل کو انجام دینے کے بجائے جو آپ کی ذمہ داری ہے، اس کو چھوڑ کر اگر آپ یہ سوچیں کہ اولاد آپ کا فرما بردار ہو جائے، تب تو اللہ ہی حافظ ہے. اس لیے کہ آپ کو جو ذمہ داری نبھانی ہے، آپ کو جو اپنا کردار نبھانا ہے، آپ کو کرنا ہوگا، تب آپ اس کو پھل حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. جب آپ فیڈ کرائیں تو ایسے وقت میں شریعت اسلامی اصول یہ ہے کہ ماں باوضو ہو اور بسم اللہ کہہ کر بچے کو دودھ پلائے. بسم اللہ کہہ کر بچے کو دودھ پلائے. یہ عادت ماں کے اندر پیدا ہونی چاہیے. پہلے جب بھی بچے کو سینے سے لگائے تو بسم اللہ کہے، یا اگر یعنی کہ دیگر جو پروڈکٹ ہے وہ اگر پلاتی ہیں، دودھ وغیرہ کچھ بھی ہو، بوتل میں ہو، لیکن اس کو چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے پلائے، بسم اللہ کر کے پلائے. اس لیے جب بسم اللہ جب آپ کرتی ہیں تو اس سے 2 فائدہ ہوتے ہیں. ایک تو بچے کے کان میں آواز جاتی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ پڑھا گیا ہو. اور جو کھانا بسم اللہ کہہ کے نہیں کھایا جاتا ہے، یا جو بھی مشروبات بسم اللہ کہہ کر نہیں کھائی جاتی یا پی جاتی ہے، شیطان اس میں شامل ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بچے کو دودھ پلایا، بچہ رو رہا ہے. کیوں رو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بچے کی بھوک کیوں نہیں مٹ رہی ہے؟ آپ سمجھیے اس چیز کو کہ آپ جو دودھ پلا رہی ہیں اس کے اندر شیطان بھی شامل ہے، وہ بھی شیئر کر رہا ہے. آپ بسم اللہ کیجیے، باوضو ہوئیے، اور اس طریقے سے آپ کو اس عمل کو انجام دینا. تیسرا کام کیا کرنا ہے آپ کو؟ جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہو جائے، جیسے جیسے آپ کا بچہ بڑا ہو، اب وہ کچھ بولنا شروع کر دیتا ہے. عموماً سب سے پہلا جو لفظ ایک بچہ بولتا ہے، عام طور پر دیکھتے ہیں کہ ماں کہتا ہے. عام طور پر یہ چیز ہے. جب بھی بچہ بولنا شروع کرے، ماں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کا نام زبان سے نکلوائے. اللہ کچھ بولنا سیکھے تو اس کے سامنے خود لا الہ الا اللہ پڑھے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے. ماں کلمہ طیبہ پڑھے. بچہ سنتا ہے. پہلے آپ یاد رکھیں گے، سب سے پہلے بچے کو یاد نہیں کرائی جاتی ہے. آج جو طریقہ تعلیم دنیا کے اندر اس وقت جو ماڈرن طریقہ جو تعلیم کا رائج ہو رہا ہے، جہاں بڑے بڑے عقل مند لوگ بیٹھتے ہیں، آ کر پڑھے لکھے لوگ اور بڑے دماغ والے لوگ آتے ہیں. آپ جانتے ہیں مونٹیسری میں جو آپ بچے کو دیتے ہیں جا کر کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کون سی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں؟ کون سی کتابیں؟ 8-10 کتابیں ہیں مونٹیسری میں. آپ کا بچہ مونٹیسری جاتا ہے صرف واٹر بوٹل، ٹفن اور بیگ لے کر کے جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے وہاں پر؟ وہ جو ٹیچرز وہاں ہوتی ہیں، عام طور پر لیڈی ٹیچرز ہوتی ہیں مونٹیسری کے اندر، وہ جو ٹیچرز ہوتی ہیں اس طرح فل ٹرین ہوتی ہیں. بالکل ان کو پتا ہے کہ بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اب اسی چھوٹے سے بچے، 2.5 سال کا بچہ ہے، ابھی 2 سال 2.5 سال کے بچے مونٹیسری میں ہوتے ہیں. اتنے چھوٹے سے بچے کو رائمس جو ہے، انگلش کے رائمس یاد کرائے جاتے ہیں. آپ کو پتہ چل تو یاد تھوڑی کرایا جاتا ہے، بچوں سے بولا نہیں جاتا، ان کے سامنے ویڈیو لگا دیا جاتا ہے. ٹیچرز خود بولتی ہیں زبان سے، 1 بار 2 بار 3 بار ایک ویڈیو، آڈیو ویڈیو لگا دیا گیا، بچے کو دکھایا جاتا ہے، بچے کو سنایا جاتا ہے.
تو پہلی عمر میں بچے جو ہیں ان کو سکھانے کے لیے آپ کو اورلی بولنا پڑتا ہے، آپ کو بولنا پڑتا ہے، زبان سے بولنا پڑتا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ موقع دیا ہے، میں خود بچوں کو عربی تعلیم دیتا ہوں، قرآن وغیرہ پڑھاتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس جو پڑھتے ہیں دعائیں یاد کرتے ہیں، سورتیں یاد کرتے ہیں۔ کیسے؟ ان کو یاد نہیں کراتا، ان کو میں سناتا ہوں پڑھ کر کے۔ سورۃ الاخلاص 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ میں خود پڑھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے سنتے رہتے ہیں۔ اب جب وہ سنتے تو اپنے ذہن میں اس چیز کو لیتے، یاد کرتے ہیں اس کو۔ تو آپ کلمہ طیبہ کو آپ خود پڑھیں، بچے کے سامنے پڑھیں کلمہ طیبہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ مسنون جو دعائیں ہیں، جب وہ کسی اپنے یعنی کہ کوئی بھی کام کے لیے، ٹوائلٹ جانا ہے، واش روم ہے، یا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، جب وہ بچہ کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھانا ہے اسے، پہلے آپ خود پڑھیں گے، اچھا آپ نے کھانا کھا لیا، الحمدللہ، تھوڑی تھوڑی پڑھیے، ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوت، طویل ہو جائے گا۔ پہلے آپ الحمدللہ کہیں، پانی پی لیا الحمدللہ، چھینک آئی بچوں کو آپ خود کہیے الحمدللہ، آپ خود کہیے، جب بچہ چھینکے الحمدللہ، بچہ سنتے سنتے سیکھے گا اس چیز کو، اچھا مجھے چھینک آئی الحمدللہ کہنا ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھانے دیتے ہیں بولے بسم اللہ، دعا کا اہتمام کرانا ہے بچے کو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو ہمارے حالات ہو گئے ہیں، آج وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب ہمارا بچہ کھانا کھاتا ہے، جب بچہ دودھ پیتا ہے، اس وقت شریعت سے بالکل الگ چلا جاتا ہے۔ شریعت کے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا، اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں ہم سے ختم ہو گئی۔ اب پریشانی کیا آ گئی ہے؟ مائیں جو ہے تو اپنی فرصت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے ایک موبائل میں کارٹون لگا کر سامنے رکھ دیا، اچھا جب تک کارٹون نہیں دیکھتا ہے نا میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا ہے۔ بلکہ بعض جگہ تو یہ پریشانی میں نے دیکھی ہے، اللہ رحم فرمائے، شادی بیاہ میں میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے بچے کو اگر لے کر کے گئے ہیں تو وہاں ہال میں بھی اس کو موبائل کھول کر رکھ دیا، اس کو کارٹون دکھا رہا ہے، اس کو تب وہ بچہ کھا رہا ہے۔ یہ نشہ ایک عادت بنایا کس نے؟ بعد میں ماں باپ شکایت کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، مجھ سے بہت ساری مائیں کہتی ہیں کہ دیکھیے آپ ذرا ڈانٹیے، بغیر کارٹون دیکھے کھانا نہیں کھاتا ہے بچہ۔ تو عادت کس نے ڈالا؟ بچے نے خود کہا تھا پہلے کہ مجھے کارٹون لگاؤ تب میں کھانا کھاؤں گا، مجھے کارٹون لگا کے دو تب میں دودھ پیوں گا۔ نہیں، آپ نے لگائی عادت، ادھر ادھر ذہن ہے اس کا، تو آپ نے اس کے ذہن کو ایک جگہ رکھنے کے لیے آپ نے کارٹون لگا دیا، منہ میں بوتل ڈال دیا آپ نے، اس کو ٹی وی میں کارٹون لگا دیا، منہ میں بوتل ڈال دیا آپ نے۔ بچے نے آپ سے نہیں کہا کہ مجھے کارٹون دکھاؤ تب میں کھانا کھاؤں گا، یہ طریقہ آپ نے لگایا ہے۔ اس کے دماغ کو خراب کرنے میں آپ کا رول ہے، یہ بری لت آپ نے لگائی ہے۔ آج آپ شکایت کرتی ہیں، اکثر مائیں کہتی ہیں آپ ذرا سمجھائیے، ڈانٹیے، بغیر کارٹون کے کھانا نہیں کھاتا ہے۔ بلکہ بعض مائیں تو بہت شوقیہ کہتی ہیں، یعنی کہ بہت ہی فخریہ انداز میں کہتی ہے، میرا بچہ تو کھانا کھاتا ہے 1 گھنٹہ لگتا ہے، ایک پورا کارٹون دیکھتا تب کھانا کھاتا ہے۔ یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے، بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اتنی دیر تک آپ کا بچہ شیطان کے قبضے میں، کیا کھایا کیا نہیں کھایا، کیا پلایا کیا نہیں پلایا، شیطان کس طریقے سے اس کے کھانے میں شامل ہے، شیئر کر رہا ہے، وومیٹنگ کر رہا ہے کھا کر، یہ ساری چیزیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ یہ بچے بڑے ہو کر کیا بنیں گے؟ تو بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ بچوں کی تربیت کی جو ذمہ داری جس طریقے سے باپ پر عائد ہوتی ہے، اسی طریقے سے ماں پر، بلکہ ماں پر اس سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے میں نے کہا کہ ٹی وی، موبائل اور کارٹون وغیرہ سے بالکل بچائیے اس کو، بچے کو۔ ماں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے، اور پنکھا بند کر دو، دونوں پنکھا بند کر دو۔ ماں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ بچہ ہو یا بچی، بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں کو
بچپن سے ہی لباس کے طور طریقے سیکھ لائیں. شرعی لباس پہنانے کی کوشش کریں. اب شرعی لباس کیا ہے؟ شرعی لباس کرتا پاجامہ شرعی لباس نہیں ہے. ایسا نہیں کیا تو کرتا پاجامہ ہی پہنانا ہوگا, مجھے جبہ وغیرہ پہنا کر کے رکھنا ہوگا, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. شرعی لباس یہ ہے کہ اگر بیٹا ہے تو اس کو بتائیں دیکھو یہ نی ہے, یہ گھٹنا ہے, یہ کھلا نہیں رہنا چاہیے. جو لوور ہم پہنا رہے بچوں کو, کوشش کرے گھٹنے سے نیچے ہو. سطر ہے, مردوں کا بھی سطر ہے, جس طرح سے عورت کا سطر ہے مرد کا بھی سطر ہے. اور ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنا ہے اس کو. اگر فل پینٹ پہناتی ہے, ٹراؤزر پہناتی ہے, تو اس کو ٹخنے سے اوپر. اگر بچے کا کپڑا ٹخنے سے نیچے جاتا ہے تو بولے نا اس کو اوپر کرو, اس سے نیچے کپڑا نہیں رہنا چاہیے. بچپن سے, چھوٹی عمر سے. بیٹی ہے تو اس کو آپ سینہ کو ڈھانکنے کا, سر کو ڈھانکنے کے لیے اس کو آپ بچپن سے تنبیہ کریں. ایک خاتون تھی جو اسلام قبول کی تھی, کرسچن تھی. وہ کرسچن سے وہ کنورٹ ہوئی, اسلام قبول کی. ریورٹ ہونے کے بعد اس کے بچے ہوئے. اس نے ایک بچی تھی اس کی, اس نے اپنی بچی کو بچپن سے ہی بالکل حجاب کرنے کا طریقہ سکھلایا. اور جس طرح سے ہم لوگ عام طور شلوار جمپر جس کو کہتے ہیں وہ پہناتی تھی. تو اس کی جو دوست تھی, اس لیڈی کی جو دوست جو تھی, جو فرینڈس تھی ان کی, وہ کہا کرتی تھی ٹھیک ہے مانا کہ تم اسلام قبول کی ہو, اسلام میں چلو حجاب ہے اور اس طریقے کے لباس پہنانے ہیں, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں, لیکن ابھی تمہاری بیٹی چھوٹی ہے, ابھی تو چھوٹی ہے, ابھی تو بڑی نہیں ہوئی ہے. ابھی سے اتنی تکلیف اور اتنی پریشانی کیوں اس کے لیے, کیوں اس کو تکلیف دے رہی ہو کہ حجاب پہنا کر کے رکھتی ہو. اور اس طریقے سے جواب کیا دی اس نے؟ اس عورت نے جواب دیا, عورت جواب دیتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں حیا اور شرم کا جو مادہ ہے, جو پانی ہے, اس کو ابھی سے شروع کرنا ہے تاکہ اس کو اس بات کو کا احساس ہو اور بڑی ہونے کے بعد اس کو خود اپنے پردے کا خیال رہے, اس کو بولنا نہیں پڑے. جب وہ بالغ ہو جائے, جب وہ پردہ کرنے کے لائق ہو جائے تو اس کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ وہ جب بھی اس طریقے سے رہے اس کو تکلیف محسوس ہو کہ میں کس حالت میں ہوں, مجھے پردہ کرنا ہے. لیکن ہمارے یہاں ماحول عجیب آج ہے. فیشن کے نام پر ہم ایسے ایسے لباس لا کر اپنی بچیوں کو دیتے ہیں کہ بے حیائی عام ہوتی ہے اس سے. چھوٹی بچیاں ہیں, میں مانتا ہوں بچی چھوٹی ہے, لوگ ابھی تو چھوٹی ہے, لیکن چھوٹی ہونے کے باوجود بھی ایسے ایسے لباس آج مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جس کو نہیں پہنانا چاہیے. شولڈر کھلا ہوا ہے, شولڈر تک کپڑا ہے, کندھے تک کپڑا ہے, اور اب ایک نئی بیماری آئے گی کندھا کٹا ہوا کپڑا. ایسے ایسے لباس نہیں پہنانا چاہیے. شرعی لباس پہنائیے اور اس کو حجاب کی عادت ڈالیے. اس کو باہر نکلو تو حجاب ڈال کر نکلو. سر میں ریڈی میڈ حجاب آتے ہیں مارکیٹ میں 100 روپے کر کے, اور اس سے بھی کم کے آتے ہیں. رکھیے 2 4 5 طرح طرح کا جو ڈریس اس کے پاس میں ہے, ڈریس سے میچ کر کے لائیے. بچی ہے ٹھیک ہے, تھوڑا اس کے بھی شوق ہے کلرفل حجاب ہو کہ پہن کے نکالیے باہر اس کو. الحمدللہ ایک عادت پڑے گی. لباس کے سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عام طور پر جو لباس مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہے بچوں کی یا بچیوں کی, ابھی ایٹ دا ٹائم آپ کو شاید میں بتاؤں کہ 99% ڈریس آپ کو ایسے ملیں گے جو تصویر والے ہیں, تصویر والے ڈریس ہیں. آپ ٹی شرٹ لینے جائیے, بچے کا ٹی شرٹ پینٹ لینے جائیے, بھیم بنا ہوا ہے تو کارٹون بنا ہوا ہے, تو شکتیمان بنا ہوا تو کیا بنا ہوا, یہ وہ فلاں نکاح عجیب, کوئی دیوی دیوتا بنا ہوا ہے, کوئی کارٹون بنا ہوا ہے. وہی حال بچیوں کا ہے, باربی ڈال فلاں یہ وہ, کوئی بھی چیز لینے کے لیے جائے بچوں کا, ہر ڈریس میں آپ کو وہی ملے گا. میں بتاؤں آپ کو کہ ڈریس ڈھونڈنے میں اپنی بات کہہ رہا ہوں, مجھے کافی تکلیف ہوتی ہے. کہاں سے ڈھونڈوں ایسے ڈریس جس پہ تصویر نہ ہو.
آپ جتنی ہائی کوالٹی کا ڈریس لینے جائیں گے آپ کو تمام کے تمام ڈریسز آپ کو ایسے ہی ملتے ہیں فوٹو والے، کوئی بھیم بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے. لیکن آپ تلاش کیجئے، آپ تلاش کیجئے، انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ کو. الحمدللہ مجھے ملتا ہے، میں ڈھونڈ لیتا ہوں، بغیر تصویر والے ڈریس میں ڈھونڈ لیتا ہوں. تصویر والے ڈریس پر پہنائیے بچوں کو، اجتناب کیجئے اس سے، یہ آپ کو بتانا ہوگا. ورنہ آپ بچپن میں جو ڈریس پہناتے ہیں بڑے ہو کر تک وہ ٹی شرٹ آتا ہے طرح طرح کا فوٹو بنا ہوا. ایک دن کی بات ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، سامنے کھڑا ہوا صف میں، میرے سامنے ایک لڑکا کھڑا ہے اور پیچھے اس کا ایک سینگ، بغیر سینگ کا ایک بھوت بنا ہوا ٹی شرٹ میں نماز پڑھ رہا ہے. استغفر اللہ. پتہ بھی نہیں کہ اس کو پہن کر نماز نہیں ہوگی، اس کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے جانور بنا ہوا ہے، فوٹو بنا ہوا ہے، بھوت بنا ہوا ہے، شیطان کا جیسا شکل ہے. ایسے ایسے ڈریسز ملتے ہیں کیونکہ چھوٹی عمر سے پہنتا ہوا آیا، اس کو احساس بھی نہیں ہے. تو ذمہ داری ہے آپ کی، آپ ڈریس جب خریدیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے بچے کے ڈریس میں یہ چیزیں تو نہیں ہیں. آپ ایک اسٹڈی ٹیبل لینے جاتے ہیں تو وہاں بھی بنا ہوا ہے، باربی ڈال بنا ہوا ہے، تو فلاں ہے. ایک عجیب بالکل میں الفاظ میرے پاس میں نہیں ہے، میں کیا کہوں، فحاشیت اتنا فروغ پر ہے کہ اس کارٹون کے اندر بھی ننگا پن ہے. الفاظ نہیں، کن الفاظ کے ذریعے میں آپ سے مخاطب کروں. تو بچنا ہے ان چیزوں سے، یہ آپ کی ذمہ داری میں سے ہے. اسی طریقے سے ماں پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے اخلاق کو سنوارے. اخلاق کا درست کرنا بہت ضروری ہے، اخلاق و کردار کا حامل ہونا چاہیے. اور ظاہر سی بات ہے اخلاق کو سنوارنے کے لیے آپ کو با اخلاق بننا پڑے گا، آپ کو با اخلاق بننا پڑے گا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے تو آپ کو بھی جھوٹ نہیں بولنا ہوگا. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ جھوٹ نہ بولے تو آپ کو بھی جھوٹ نہیں بولنا ہوگا. عام طور پر مائیں جھوٹ بولتی ہیں، عام طور پر پرسنٹیج میں کہہ رہا ہوں، مائیں جھوٹ بولتی ہیں بچوں کے ساتھ. بچے کھانا نہیں کھا رہے، کھا لو، فلانا چیز دلائیں گے تم کو ہم. بچے کھانا نہیں کھا رہے، اچھا سو کھا لو، ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر بعد گھومنے جائیں گے ہم لوگ. بچے کھانا نہیں کھا رہے، اچھا تم کو فلاں چیز چاہیے نا، فلاں چیز چاہیے تم کو، اچھا وہ ہم تم کو وہ دلا دیں گے. جھوٹ بولتی ہیں. بچہ دیکھتا ہے میں نے تو کھانا بھی کھا لیا، چیز دستیاب نہیں ہے. میں نے کھانا کھا لیا، گھومنے جانے کی بات تھی، گھومنے بھی نہیں گئے. تو بات بچے کے ذہن میں آتی، اچھا جھوٹ بولنا کوئی معیوب بات نہیں. ماں بھی جھوٹ بولتی تھی مجھے ایسے ہی کر کے ہمیشہ. اچھا جھوٹ سے اس کو نفرت پیدا نہیں ہوگی اس بچے کو. کیوں؟ بچپن سے وہ دیکھتا چلا آ رہا ہے جھوٹ 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 جھوٹ. اگر ہم سچ بولتے تو بچے کے دل میں، اس کے دماغ میں جھوٹ سے نفرت پیدا ہوتی نہیں. جو بولنا ہے وہ کرنا ہے. اسی میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے، وعدہ کرنا اور وعدہ کر کے اس کو پورا نہ کرنا، یعنی کہ وعدہ خلافی کرنا. یہ چیزیں بچے آپ سے ہی سیکھتے ہیں. آپ نے بچے سے وعدہ کیا تھا کہ اچھا فلاں کام کرو تو ہم تم کو فلاں چیز دلا دیں گے، سائیکل دلا دیں گے تم کو. میں آپ نے وعدہ کیا تھا، بچے نے وہ کام کر دیا، آپ نے سائیکل نہیں دلایا. بچے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کسی سے جھوٹا وعدہ کرنا کوئی برائی نہیں ہے، جھوٹا وعدہ کسی سے کر سکتے ہیں. کون سکھایا اس کو؟ ماں نے سکھلائی. میرے باپ بھی سکھلاتے. ایسی بات نہیں ہے کہ باپ ایک دم دودھ کا دھویا ہو، میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں ماں سے مخاطب ہوں اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اس کے سامنے جھوٹ بالکل نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اخلاق کو بگاڑتی ہے، اس کے کردار کو متاثر کرتی ہے. لہٰذا اگر آپ چاہتی ہیں کہ میرا بچہ با اخلاق بنے، با کردار بنے، تو آپ کو با اخلاق بننا پڑے گا، با کردار بننا پڑے گا، اور اس کے سامنے سچ بولے، جو وعدہ کرے اس کو پوری کرنے کی کوشش کریں. عام طور پر بچے جو کوئی چیز طلب کرتے ہیں،
طلب کرتے ہیں فلاں چیز دلا دیجئے، آپ کو دلانا نہیں ہے، لیکن بچے کو بہلائیں کیسے؟ آپ کہہ دیتی آج نہیں کل دلائیں گے، کل نہیں پرسوں دلائیں گے، جبکہ آپ جانتی یہ چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ بچے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بچے کو یہ ایکسپلین نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتی کہ آج نہیں میں کل دلاؤں گا اس کو۔ اگر کوئی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے تو اس چیز کو بتائیں یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ تمہارے صحت کو خراب کر سکتا ہے، زیادہ چاکلیٹ کھاؤ گے دانت خراب ہو جائے گا تمہارا، اس چیز کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس سے آپ متنبہ کریں، ہوشیار کرائیں اس کو، جھوٹ مت بولیں اس کو اچھا آج چھوڑ دو کل دلا دوں گی میں تمہیں، نہیں، اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہے بتائیں۔ بچے کے ذہن میں یہ بات آئے ہر ایک کوئی بھی چیز ہے اس کا کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے جس سے ہم کو بچنا ہے، بڑے ہو کر بچہ یہ بات سمجھے گا اس کے اندر یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، لہٰذا اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو خراب چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، ماں سکھاتی تھی مجھے خراب چیزوں سے بچنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے جب آپ کا بچہ کچھ اور عمر کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ 7 سال، اب یہاں پر ایک بڑی ذمہ داری آپ کی عائد ہوتی ہے اس کو نماز کی تلقین کرنا۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، بیچ میں آپ کو ڈائریکٹ 7 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ بعض مائیں یہ کہتی ہیں، میں نے خود سنا ہے یہ بات، کہ ابھی تو میرا بچہ 7 سال کا نہیں ہوا، ابھی کیسے بولے اس کو؟ نہیں، 7 سال پر تلقین کرنا ہے۔ آپ جب بھی اپنے گھر میں نماز پڑھیں گی، جہاں نماز بچھائیں گی، آپ یقین مانیں بچے جو ہوتے ہیں ایک مرتبہ 2 مرتبہ دیکھنے کے بعد آپ سے پہلے سجدہ میں وہ چلا جاتا ہے، آپ سے پہلے سجدے میں وہ جاتا ہے۔ آپ کیا سجدہ، ابھی رکوع میں بچہ سجدہ میں چلا گیا، اس کو یہ معلوم ہے کہ رکوع کے بعد سجدہ میں جانا ہے، دیکھتا ہے آپ کو دیکھ کر سیکھتا ہے۔ لہذا گھروں میں نمازوں کا اہتمام کیجیے، آپ نمازیں پڑھیں، باپ کو بھی چاہیے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھے، باقی نماز گھر میں آ کر کے پڑھے۔ اگر فرض نماز چھوٹ گئی ہے مسجد میں، اس کی کسی مشغولیت میں تھا، کوئی کام سے نکل گیا، اگر اس کی فرض نماز چھوٹ چکی ہے تو گھر میں آ کر جماعت کے ساتھ بیوی کے ساتھ نماز پڑھے گھر میں آ کر کے، وہ تاکہ بچہ بھی دیکھے کہ گھر میں نماز کا ایک ماحول ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا ایک ماحول ہے، ذکر اذکار کا ایک ماحول ہے۔ گھر میں میاں بیوی بیٹھے تو اچھی باتیں کریں، قرآن و حدیث کی باتیں کریں، صحابہ کی بات کریں، صحابیہ کی باتیں کریں۔ بہت ساری اسٹوریز ہیں ہمارے پاس، آپ پڑھیں نا، اسٹوریز کم ہے کیا مسلمانوں کے پاس؟ آج اسٹوریز ہم یوٹیوب میں ڈھونڈتے ہیں، باربی ڈال اور فلاں اور ڈھکا اور یہ اور وہ کون سی اسٹوریز جو اسلام کے پاس نہیں ہے؟ بہترین اسٹوریز اسلامی تاریخ کے اندر ہے، پڑھائیں، اب صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں، بچوں کو سنائیں، ان کے بہادری کے داستان بچوں کو سنائیں۔ بچے ایسے کہانیاں پسند کرتے ہیں جس کا جو مین کیریکٹر ہو وہ بہت بہادر ہو، بچے ایسے ہی اسٹوریز پسند کرتے ہیں۔ آپ کوئی ایسا اسٹوری دکھائیے جس میں کوئی جو مین کیریکٹر وہ بزدل ہے، ڈرپوک ہے، مار کھانے والا ہے، وہ بچے پسند نہیں کرتا، 5 منٹ میں بند کر دے گا، وہ خالی مار کھا رہا ہے۔ کیا چاہیے؟ بہادر چاہیے اس کو، جو سب کو مارتا ہو، ایسا چاہیے، ایسا اسٹوری چاہیے۔ اسلامی تاریخ میں ایسی اسٹوری بھرے ہوئے ہیں صحابہ کرام کی، ایک سے ایک جری اور بہادر واقعات ہیں۔ آپ ان اسٹوریز کو پڑھیے بچوں کے سامنے، ان کو سنائیے، ان کو سمجھائیے بچوں کو، بچے کے اندر بہادری کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ چیزیں تو گھر میں نماز کا اہتمام کیجیے، بچے آپ کو دیکھ کر خود جا نماز پر آپ سے پہلے چلے جائیں گے۔ اچھا، بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے بہت سارے طریقے آج ہیں جو پہلے شاید نہ ہو۔ آج بہترین طریقے ہیں بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ جب آپ جا نماز بچھاتی ہیں نا اپنے لیے، ایک چھوٹا جا نماز خرید لیجئے، اسمال سائز جا نماز آتا ہے، مصلی آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جا نماز آج کل مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ یہ تمہارے لیے لایا عبداللہ، یہ تمہارے لیے ہے، آمنہ یہ جا نماز تمہارے لیے میں لایا ہوں۔ اب وہ خوش ہے،
اب وہ انتظار میں ہے، اب میری ماں جا نماز بچھائے گی تو ہم بھی اپنا جا نماز بچھائیں گے. بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے بہت سارے طریقے آج ہیں. چھوٹا سا مسلح اس کے لیے جو خرید کے لائیے، وہ جیسے ہی بچھائیں گے وہ بھی خود بچھانے کی کوشش کرے. اچھا میرا مسلح کا، میرا جا نماز کہاں ہے؟ اب وہ آپ سے پہلے بیٹھنے کی کوشش کرے گی. تو یہ تربیت ہے، تربیتی مراحل سے گزار رہے ہیں ابھی آپ اس کو. لیکن جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، اب اس کو آپ کو نماز کا حکم دینا، پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد ابو داؤد کی روایت، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مارو اس کو. جب وہ 10 سال کا ہو جائے، کتنے سال کے ہو؟ 12. الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں نا مکمل، ماشاء اللہ الحمدللہ. 10 سال کی عمر جب ہو جائے، اب بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا اس کو مارنے کا حکم آیا. تربیتی مراحل 7 سال سے پہلے تک تھا، اس کو سکھانا، اس کو بتانا، اس کو وضو کرانا، اس کو اپنے ساتھ لے جا کر کے چلو پہلے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بتانا. یہ سارے تربیتی مراحل ہیں، اس سے آپ کو گزارنا ہے. پھر چند ذمہ داریاں تھیں، والدہ کی، ماں کی کچھ ذمہ داری، کچھ کردار تھا ان کا، جو میں نے مختصر سے وقت میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے تو ایسی بہت ساری ملیں گی، کچھ نصیحتیں ملیں گی جو انبیاء کرام اپنے بچوں کو کیا کرتے تھے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا ہے کہ کیا نصیحت انہوں نے کی تھی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یہ بات طویل ہو جائے گی، بڑی بحث ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی رہی باقی موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں کو اللہ تعالیٰ باکردار بنا دے، بااخلاق بنا دے، تاکہ اپنی گود میں پلنے والے بچوں کو بھی وہ بااخلاق و باکردار بنا سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے موضوع سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال کوئی بحث کرنا چاہتی ہیں تو کریں، کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کے سوال کہ معقول جواب